بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب مبادئ الاصول میں ہے۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ احکام اسلامی کے جو مصادر اور منابع ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام شرعیہ کے دلائل کلی طریقے سے دو طرح کے ہیں، یا ادلہ اجتہادیہ ہے کہ ادلہ اجتہادیہ سے مراد یہ ہے کہ جن دلائل کے ذریعے سے انسان حکم واقعی کو سمجھتا ہے، یعنی لوح محفوظ میں جو احکامات ہیں ان کو انسان ادلہ اجتہادی سے سمجھتا ہے۔ دوسرے قسم کے دلائل ادلہ فقہیہ ہیں، یا ان کو اصول عملیہ بھی کہتے ہیں۔ اصول عملیہ کے ذریعے سے انسان حکم ظاہری کو سمجھتا ہے۔ گزشتہ جلسات میں مختصر توضیح عرض کی تھی، انشاءاللہ اصول عملیہ کے بحث میں اور زیادہ اس مطلب کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ فقہ جعفریہ کے اندر جو اجتہاد کا طریقہ کار ہے، حکم شرعی کو حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ حکم شرعی کو دو مرحلوں میں حاصل کرتے ہیں۔ مرحلہ اولا یہ ہے کہ حکم واقعی جو لوح محفوظ میں احکامات الہیہ ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ان احکامات کو حاصل کہاں سے کرتے ہیں؟ ادلہ اجتہادیہ سے، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع۔ دوسرے مرحلے میں اگر فقیہ ناکام ہو جائے، یعنی ادلہ اجتہادی سے وہ حکم واقعی کو معلوم نہ کر سکے، مثلا یا قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی ہو جو صراحتاً اس حکم کو بیان کرے، اس کے پاس نہیں ہے، اسی طریقے سے سنت میں بھی اس کے ہاتھ کوتاہ ہے، وہاں سے بھی اس حکم کا جواب نہیں مل رہا، اسی طریقے سے عقل و اجماع۔ تو جب انسان دلائل اجتہادیہ سے حکم کو حاصل نہیں کر سکتا تو دوسرے مرحلے میں نوبت آتی ہے اصول عملیہ کی یا ادلہ فقہیہ کی۔ ایسے مرحلے میں حکم ظاہری کو انسان حاصل کرتا ہے، کہ انشاءاللہ اس کی کچھ اور تفصیلات ہیں، جب اصول عملیہ کو شروع کریں گے تو وہاں پر عرض کروں گا۔ ادلہ اجتہادیہ میں عرض کیا کہ اولین دلیل کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ اچھا، قرآن مجید کے حوالے سے چند نکات کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کتاب سے مراد یہ قرآن کریم ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور اس کو قرآن کے عنوان سے نازل کیا، کہ یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے۔ دیکھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پروردگار عالم سے احکامات اور تعلیمات کو حاصل کرتے تھے، وہ دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں قرآن، اور ایک کو ہم کہتے ہیں حدیث قدسی، اور تیسری چیز ہے خود پیغمبر اکرم کی احادیث، خدا سے حاصل کرنے والی، جو ڈائریکٹ وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، کہ وحی کے ذریعے سے پیغمبر کے مورد میں ہم کہیں گے
قرآن اور حدیث قدسی کو حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ انسان کی زندگی کے لیے دستور العمل بھی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معجزہ بھی ہے، کیونکہ علم کلام میں پڑھتے ہیں ہم کہ ہر نبی اور رسول کو اپنی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لیے معجزے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر زمانے میں معجزہ اس زمانے کے حالات اور مناسبتوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، کہ کلامی مباحث میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ کے زمانے میں سحر اور جادو اپنے عروج پر تھا، تو حضرت موسیٰ کو اسی مناسبت سے معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنے عروج پر ہے، تو حضرت عیسیٰ کو اسی مناسبت سے معجزہ عطا کیا گیا۔ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر ہے، تو اس فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ عطا کیا گیا، اور آپ کا معجزہ یہی قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید یعنی تعلیمات الہیہ ہیں، لیکن ان کا نزول اعجاز کے عنوان سے ہے۔ حدیث قدسی میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم سے تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں، لیکن حدیث قدسی کا نزول اعجاز کے عنوان سے نہیں ہے، معجزے کے عنوان سے نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بنیادی تفاوت ہے قرآن اور حدیث قدسی میں، کہ قرآن مجید یعنی وہ وحی ہے جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوتی ہے، قرآن کے عنوان سے وہ معجزے کے طور پر ہے، لیکن حدیث قدسی والی صورت میں جو وحی آپ پر نازل ہوتی ہے وہ معجزے کے عنوان سے نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ قرآن اور حدیث قدسی میں تفاوت۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث قدسی اور قرآن میں اس طریقے سے بھی فرق ہے کہ حدیث قدسی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب وحی ہوتی ہے، اس میں اصل مطالب، اصل تعلیمات، اصل معارف خدا کی جانب سے ہوتے ہیں، باقی ان کو الفاظ کے قالب میں پیغمبر اکرم خود ڈھالتے ہیں، الفاظ کے پیکر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایسے کہتے ہیں، حدیث قدسی میں معارف اور معانی خدا کی جانب سے ہیں، الفاظ پیغمبر کی طرف سے ہیں، لیکن قرآن مجید میں معارف، معانی، مطالب، مفاہیم، تعلیمات، الفاظ، یہ سب کچھ خداوند متعال کی جانب سے ہیں۔ یہ ایک دوسرا فرق جو حدیث قدسی اور قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں۔ ایک تیسرا فرق بھی حدیث قدسی اور قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے پاس تواتر کے ساتھ ہے، یعنی قرآن مجید جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، کہ انشاءاللہ تواتر کے بارے میں 2 دنوں کے بعد ہی گفتگو کریں گے۔ جبکہ حدیث قدسی جو ہمارے پاس ہے وہ تواتر کے ساتھ نہیں ہے۔ معمولاً احادیث قدسیہ ہمارے پاس اخبار احاد، خبر واحد کی صورت میں ہے۔ خبر واحد کیا ہے، تواتر کیا ہے، یہ 2-3 دنوں کے بعد انشاءاللہ مطلب روشن ہوگا۔ سنت میں اس بحث کو مصنف پیش کریں گے، وہاں پر ہم توضیحات دیں گے، یہاں پر نہیں ذکر کر رہے۔ تو ایک تیسرا فرق یہ بھی ہوا کہ قرآن تواتر کے ساتھ ہے، جبکہ حدیث قدسی ہمارے پاس تواتر کے ساتھ نہیں ہے، اخبار احاد کی شکل میں، خبر واحد کی صورت میں نقل ہوئی ہے۔ شیعہ منابع کے اندر اگر آپ احادیث قدسیہ کو ڈھونڈنا چاہیں تو مرحوم شیخ حر آملی کی ایک کتاب ہے کہ جس میں احادیث قدسیہ کو انہوں نے جمع کیا ہے الجواہر السنیہ کے نام سے۔ کتب احادیث میں مختلف جگہوں پر جو حدیث قدسی کے عنوان سے مطالب ذکر ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو جمع کیا ہے الجواہر السنیہ کے نام سے۔ خلاصہ کلام،
دین اسلام کے احکامات اور تشریعات کا اولین منبع قرآن ہے۔ خوب، یہ تقریباً مطالب ہیں۔ بعض جو جزئی چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ خود کتاب کی عبارت کی تطبیق میں عرض کرتا ہوں۔ الادلۃ الاجتہادیہ، دلائل اجتہادی۔ اولین کیا ہے؟ الکتاب، تعریفہ، الکتاب هو القرآن الکریم، کتاب یعنی یہی قرآن کریم، الذی، کہ یہ صفت ہے قرآن کریم کے لیے، وہ قرآن کے انزلہ اللہ تعالی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم وہ چیز کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی پر نازل کیا۔ ہمارے نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوب، یہاں تک تو حدیث قدسی بھی آ جاتی ہے کہ حدیث قدسی کو بھی خدا نے پیغمبر پر نازل کیا، بلے وَأَتَبَرَهُ قُرْآنًا، اور اس کو قرآن ڈکلیئر کیا، اس کو قرآن اعتبار کیا کہ یہ قرآن ہے۔ یعنی کتاب سے مراد وہ وحی جو پیغمبر پر قرآن کے عنوان سے نازل کی گئی، اسے ہم کہتے ہیں کتاب۔ شرح التعریف، کہتے ہیں کہ اس تعریف کی وضاحت۔ قید التعریف بعبارت وَأَتَبَرَهُ قرآنًا، کہتے ہیں تعریف میں قید لگائی گئی اس عبارت سے کہ اس ما انزلہ اللہ کو قرآن ڈکلیئر کیا گیا ہو، قرآن اعتبار کیا گیا ہو، یعنی قرآن کے عنوان سے جو وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ قید کیوں لگائی؟ فرماتے ہیں لِإِخْرَاجِ الْحَدِيثِ الْقُدْسِي، تاکہ حدیث قدسی کو خارج کیا جا سکے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ، اس لیے کہ یہ حدیث قدسی وَإِن نُسِبَ إِلَى اللَّهِ، اگرچہ حدیث قدسی کی بھی نسبت خدا کی طرف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازل کیا ہے، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قُرْآنًا، لیکن حدیث قدسی کو قرآن کے عنوان سے اعتبار نہیں کیا گیا۔ مصنف نے فقط اتنی وضاحت کی، میں نے خارج میں 3-4 فرق بیان کیے آپ کو۔ ایک تو یہ کہ حدیث قدسی کو خارج کیا جائے، وَلِإِخْرَاجِ السُّنَّةِ، یہ عطف ہو رہا ہے لِإِخْرَاجِ حدیث القدسی۔ تعریف میں وَأَتَبَرَهُ قرآنًا کی قید کو ذکر کیا تاکہ سنت کو بھی خارج کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَحَادِيثَ النَّبِيِّ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اگرچہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ احادیث پیغمبر وہ بھی خدا کی جانب سے ہیں، کیونکہ قرآن خود صراحت سے ذکر کرتا ہے لِتَصْرِيحِ الْقُرْآنِ نَفْسِهِ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، بذات خود قرآن نے تصریح کی ہے اس مطلب کی کہ احادیث بھی خدا کی جانب سے ہیں اپنے اس قول میں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیغمبر اپنے ہوا و ہوس اور اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بولتے، پیغمبر کا نطق نہیں ہوتا مگر وہ وحی جو خدا کی جانب سے ہوتی ہے۔ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِقُرْآنٍ، مگر یہ کہ وہ قرآن نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن میں وہ وحی، وہ الفاظ، اس کا اسلوب، اس کی چینش، ترتیب، سب کچھ خدا کی جانب سے ہے اور اعجاز اور معجزے کے عنوان سے نازل کیا گیا ہے۔ اچھا، وَلِإِخْرَاجِ نَقْلِ آیَاتِ الْقُرْآنِ بِالْمَعْنَى، یہ اسی لِإِخْرَاج اوپر جو کہا تھا اس پر عطف ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَأَتَبَرَهُ قرآنًا کی قید کو ذکر کیا تاکہ خارج کیا جا سکے، کس کو؟ نقل آیات القرآن بالمعنی۔ کبھی کبھار انسان آیات قرآنی کو معنی کے ذریعے سے نقل کرتا ہے، اس کی تفسیر کے ذریعے سے اس کو نقل کرتا ہے، اس کے ترجمے کے ذریعے سے اس کو نقل کرتا ہے۔ قرآن کا معنی قرآن نہیں کہلاتا، قرآن کی تفسیر قرآن نہیں کہلاتی، قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہوگا، قرآن کا ترجمہ ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ قُرْآنًا،
یعنی آیات کو نقل بالمعنی کرنا، ان کی تفسیر کو بیان کرنا، اس کے ترجمے کو نقل کرنا، یہ قرآن نہیں کہلائے گا۔ فَإِنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ قُرْآنًا، اس کو قرآن شمار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ لِعَدَمِ تَوَفُّرِهَا عَلَى الْأَلْفَاظِ وَالْأُسْلُوبِ، اس لیے کہ نقل بالمعنی یا تفسیر یا ترجمہ یہ قرآن کے الفاظ اور اسلوب پر مشتمل نہیں ہے کہ اللذین نزل بہم القرآن، کہ جن الفاظ اور اسلوب کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہے، قرآن الفاظ اور اسلوب ان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ حدیث قدسی میں اور حدیث پیغمبر میں فقط معانی ادھر سے ہیں۔ لِأَنَّهُمَا، کیونکہ یہ الفاظ اور اسلوب، اعنی الالفاظ والاسلوب، اس ہما کو واضح کرے، ہما یعنی یہی الفاظ اور اسلوب، شرط اساسی فی اعتبار ہی قرآن، قرآن کو قرآن گردانے میں، سمجھنے میں الفاظ اور اسلوب کا بنیادی کردار ہے کہ یہ الفاظ، یہ ترتیب، یہ سب کچھ خداوند منان کی جانب سے ہے۔ وفی ضوئہ، فرماتے ہیں اس مطلب کی روشنی میں، لا يعد الاستدلال بتفسیر القرآن استدلالا بالقرآن، اگر قرآن مجید کی تفسیر سے استدلال کرنا خود قرآن سے استدلال نہیں کہلائے گا۔ ولل استدلال بترجمۃ القرآن استدلالا بالقرآن، اور نہیں قرآن کے ترجمے سے استدلال کرنا قرآن سے استدلال کرنا ہوگا۔ اس کی وضاحت کروں، یعنی اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی تفسیر سے کہے کہ قرآن میں اس طریقے سے ہے، خوب آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن ہے، کیونکہ یہ تفسیر ہے۔ یا کوئی بندہ آ کر ترجمہ پیش کر کے کہے کہ بھئی قرآن ایسے کہتا ہے، خوب یہ تمہاری فہم ہے، تمہاری سمجھ ہے، قرآن مجید کا استدلال وہ نہیں سمجھا جائے گا۔ قرآن مجید کا استدلال قرآن کی آیات سے ہوگا۔ والکتاب المتداول بین ایدینا هو القرآن، اور وہ کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں رائج ہے یہی قرآن کریم ہے۔ کما نزل بمعانیہ و الفاظہ و اسلوبہ، جس طریقے سے اپنے معانی، الفاظ اور اسلوب کے ساتھ نازل ہوا تھا وہ یہی قرآن ہے۔ لم یزد علیہ شیء، قرآن میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔ ولم ینقص منہ شیء، اور قرآن سے کوئی چیز کم بھی نہیں ہوئی۔ یہ بیان کریں کہ قرآن میں تعریف نہیں ہوئی، یعنی ایسے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس قرآن مجید میں جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں کوئی اضافہ ہوا ہو، نہ ایسے بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی چیز کم کی گئی ہو، نہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، نہ تو تحریف بالزیادہ، نہ کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے، اور نہ ہی تحریف بالنقیصہ، نہ ہی کوئی چیز کم ہوئی ہے۔ لثبوت ذالک بالنقل المتواتر، اس لیے کہ قرآن نقل متواتر سے ثابت ہے، تواتر سے ثابت ہے، کہ تواتر کے بارے میں عرض کیا کہ بعد میں عرض کروں گا۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، ایسے نہیں ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں کہا جائے کہ یہ خدا کے علاوہ کسی اور کی جانب سے گھڑ لیا گیا ہے، نہ 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 نہ، یہ آیت بھی عدم تعریف پر خوب دلالت کرتی ہے۔ حجیتہ، کتاب خدا کی حجیت، فرماتے ہیں لا خلاف بین المسلمین فی ان القرآن حجت علی کل مسلم و مسلمہ، مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن حجت ہے، مسلمان مرد، مسلمان عورت، سب کے لیے۔ والدلیل علی ذالک، اور اس مطلب پر کہ قرآن حجت ہے، اس پر دلیل یتألف من مقدمتین، دو مقدموں سے یہ دلیل تشکیل پاتی ہے۔ تو نہیان، کہ یہ دونوں مقدمات پہنچاتے ہیں الی القطع بصدورہ من اللہ تعالی، کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے صادر ہوا ہے۔ المستلزم لحجیت، کہ اس قرآن کا صدور خدا کی جانب سے مستلزم ہے اس بات کا کہ قرآن حجت ہو۔ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ قطعاً خدا کی جانب سے ہے تو پس حجت ہوگا۔ وہما، وہ دونوں مقدمے یہ ہیں، پہلا القطع بصدور النبی،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یقین ہے ہمیں کہ یہ قرآن پیغمبر کی جانب سے ہے، پیغمبر کی جانب سے ہے، یعنی کیا؟ یعنی پیغمبر پر نازل ہوا۔ لثبوت ذلک بالنقل المتواتر من قبل المسلمین، کیونکہ لثبوت ذلک، کیونکہ یہ بات ثابت ہے نقل متواتر کے ذریعے سے، تواتر ہے، من قبل المسلمین، مسلمانوں کی جانب سے، جیلن بعد جیلن، یہ کے بعد دیگری، ہر زمانے میں، جیسا کہ تواتر میں عرض کریں گے کہ ہر زمانے میں اس بات کو مسلمانوں کے اتنے گروہ نے نقل کیا ہے کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ جیلن بعد جیلن، یعنی ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں، یعنی ہر زمانے میں مسلمانوں کا اتفاق رہا ہے، نقل متواتر ہے۔ دوسرا مقدمہ، بس یہ پیغمبر اکرم کی جانب سے ہے، پیغمبر کی جانب سے یعنی کیا؟ یعنی پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اس معنی میں۔ دو، ثبوت و نسبت ہی الی اللہ تعالی، اس کتاب کی نسبت اللہ کی جانب ثابت ہے کہ یہ خدا کی جانب سے پیغمبر پر نازل ہوا۔ دلیل لإعجاز ہی، کیونکہ قرآن معجزہ ہے، اعجاز، بے اسلوب ہی، اس قرآن کا اسلوب، اس کے معانی، یہ سب دلالت کرتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے۔ وتحدی ہے بلغاء عصر ہی، اپنے زمانے کے تمام فصیح و بلیغ لوگوں کو قرآن نے چیلنج دیا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ خدا کی جانب سے نہیں ہے تو اس جیسا کتاب لاؤ، اگر اس جیسا پورا کتاب نہیں لا سکتے تو 10 سورتوں جیسی لاؤ، اگر 10 سورتوں جیسی بھی صورتیں نہیں لا سکتے تو ایک سورت جیسی تو صورت لاؤ، لیکن کوئی بھی بندہ نہیں لا سکا۔ وَأَجْزِهِمْ عَنْ مُجَارَاتِهِ، اور اس جیسا لانے سے عاجز آئے وہ سارے کے سارے بلغا۔ وَثُبُوتِ صِدْقِهِ فی اخبارہی عن المغیبات، اور اس طریقے سے بھی اس کی نسبت خدا کی جانب ثابت ہوتی ہے کہ اس کا سچا ہونا ثابت ہوا۔ قرآن نے جو غیب کی خبریں دیں وہ بالکل اسی طریقے سے سچی ثابت ہوئیں، کہ دیکھیے یہ اعجاز قرآن کے بارے میں جو کلام میں ہم نے گفتگو کی ہے وہاں پر اس مطلب کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ آخر میں کہتے ہیں آیات التشریع فی القرآن، احکامات اور شریعت کے بارے میں جو آیات ہیں قرآن میں حدوداً 500 آیات ہیں کہ جن کو آیات الاحکام کہتے ہیں۔ فی القرآن الکریم حوالی 500 آیت ترتبط باحکام التشریع الاسلامی، قرآن مجید میں 500 کے لگ بھگ آیات ہیں، حوالی یعنی لگ بھگ، تقریباً 500 کے لگ بھگ اور تقریباً آیات ہیں جو تشریع شریعت اسلامی کے احکامات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ وَتُشَكِّلُ هَذِهِ الْآيَاتُ الشَّرِيفَةُ قِسْمًا مِن نُصُوصِ التشریع الاسلامی، اور یہ آیات شریفہ تشریع اسلامی، قانون اسلامی کی نصوص کے ایک قسم کو ہمارے سامنے ظاہر کرتی ہیں، تشکیل دیتی ہیں۔ وَتُسَمَّى بِآيَاتِ الْأَحْكَامِ، اور ان آیات کو آیات الاحکام کے نام سے کہا جاتا ہے۔ بس یہ کتاب خدا کے بارے میں مختصر گفتگو۔ خلاصہ کلام، قرآن مجید یعنی وہ وحی جو پیغمبر پر قرآن کے عنوان سے نازل ہوئی اور معجزہ ہے، اور قرآن میں اصلاً تحریف نہیں ہوئی، قرآن تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔